بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو مسئلہ نمبر 7 منہاج الصالحین مسئلہ نمبر 7 کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ضمناً یہ مسئلہ بیان کیا کہ کہاں عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے اور کہاں غیر عالم کی تقلید کافی ہے۔ در حقیقت یہ مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9 یہاں پر اس کی مفصل بحث، تفصیلی بحث کی جائے گی کہ جس کو ہم شاید چھوڑ دیں گے، اور فی الحال جو مسئلہ نمبر 9 ہے، مسئلہ نمبر 7 ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر پوائنٹ نمبر 1 کہ ابتدائی طور پر میت کی تقلید جائز نہیں ہے، چاہے وہ زندہ سے عالم ہی تھا۔ عالم کی ڈیفینیشن بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ کہ اگر ہم یا اگر کوئی شخص کسی مجتہد کی تقلید کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جب انتقال ہو گیا تو اب یہاں پر اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں، ویسے تو سمپل کیا ہے، اگر مرنے والا عالم ہے تو اس صورت میں اسی پر باقی رہنا ہے، اگر زندہ عالم ہے تو زندہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اچھا، اگر یہ کب ہے؟ جب ان کے فتووں کے درمیان اختلاف ہو۔ اگر فتووں کے درمیان اختلاف ہی نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ نمبر 7 یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی مجتہد کی تقلید کر کے آغا سیستانی کی تقلید پر آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر اکثر اکثر نہیں تو ایک تعداد آغا خوئی کے مقلدین ہیں، تو آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ مسئلہ آغا خوئی کے مقلدین کے لیے ہے، یا مرحوم آغا خمینی کا اگر کوئی مقلد جو وہ آغا سیستانی کی اجازت سے آغا خمینی کے اوپر باقی رہنا چاہتا ہے اور آغا سیستانی کی طرف آیا ہے، تو مسئلہ نمبر 7 ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلے تقلید کر چکے ہیں، جو فریش افراد ہیں کہ جنہوں نے آغا سیستانی سے ہی اپنی تقلید کا آغاز کیا، ان کے لیے یہ مسئلہ نمبر 7 اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوئی اس کا اثر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر آغا سیستانی کا اگر انتقال بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آغا سیستانی کا یہ مسئلہ ان کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھر اس مرجع کی فتوے کو دیکھیں گے کہ جس وقت مجتہد کی انہوں نے اس وقت تقلید کی ہے۔ خوب، بس مسئلہ نمبر 7 کیا ہو گیا کہ اگر
معلوم ہے اجمالی طور پر کہ مرحوم مجتہد اور زندہ مجتہد کے فتووں کے درمیان ڈفرنس ہے، اجمالی طور پر معلوم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، کل کی تفصیل یاد ہوگی انشاءاللہ۔ کیا تھی وہ کل کی تفصیل؟ تفصیل یہ تھی کہ 4 صورتیں تھیں کہ 2 مجتہد زندہ کی میں نے مثال دی تھی نا، میں نے زندہ کی مثال دی تھی۔ 4 صورتیں تھیں، 2 مجتہد اگر ان کے فتووں کے درمیان اختلاف نہیں ہے تو کسی کی بھی تقلید کرے، اگر اختلاف ہے تو عالم کی تقلید کرے، اگر معلوم ہے، اگر نہیں معذرت کے ساتھ، اگر معلوم ہے کہ اختلاف ہے تو کسی کی بھی کریں، اگر معلوم نہیں ہے اختلاف ہے تو بھی کسی کی بھی کریں، اور اگر معلوم ہے کہ اختلاف ہے تو ایک دفعہ تفصیلی طور پر معلوم ہے، ایک دفعہ اجمالی طور پر معلوم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جو وہ عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہیں پر ایک نقطہ بیان کر دوں کہ اختلاف ان مسائل میں اختلاف کہ جو مقلد کے لیے پیش آنے والے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا یہ 2 توضیح ہے، ایک اگر سیستانی کی ہے مثلا، یا مثلا ایک ایکس کی توضیح ہے، ایک وائی کی توضیح ہے، ان دونوں میں اختلاف ہے، وہ معلوم ہے کہ اختلاف ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں، پیش آنے والے کس کو کہتے ہیں؟ مثلا نماز کے مسائل پیش آنے والے ہیں، روزے کے مسائل پیش آنے والے ہیں، خمس کے مسائل پیش آنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ممکن ہے کہ انسان کے پیش آنے والے نہ ہوں۔ مثال کے خمس میں ہی حلال و حرام مکس ہو جائے تو اس میں خمس کے احکام ہیں، اگر سمندر میں غوطہ مار کر اگر نکالا جائے تو پھر وہاں پر جو کوئی الگ خمس کے مسائل ہیں، اگر کافر ذمہ سے اگر زمین لی جائے اس کے الگ مسائل ہیں۔ یہ اب معلوم ہے کہ یہ خمس کے مسائل مجھے پیش آنے والے نہیں ہیں، یا کاروبار کے خواتین کے لیے یا ان افراد کے لیے کہ جو کاروبار نہیں کرتے ہیں، خمس کے کاروبار کے مسائل یا نارمل کاروبار کے مسائل بھی ان کے پیش آنے والے نہیں ہیں۔ بس خلاصہ کیا ہو گیا کہ اگر معلوم ہے، توجہ کیجیے گا اس جملے کو، معلوم ہے کہ اختلاف ہے ان 2 مجتہدوں کے درمیان، ان کے فتووں کے درمیان، وہ فتوے کہ جو اس کے لیے مورد ابتلا ہے، یعنی جو ان کے پیش آنے والے ہو سکتے ہیں، ان میں معلوم ہے کہ اختلاف ہے، یا اجمالی طور پر اختلاف ہے یا تفصیلی طور پر اختلاف ہے۔ صحیح؟ یہ ایک لفظ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ لفظ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو احتیاط واجب میں اس کی وضاحت انشاءاللہ مزید کریں گے، اور وہاں پر ایک ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جو وہ عالم کی تقلید، عالم کی تحقیق ضروری اور عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ خوب، کیا فرماتے ہیں اب یہ مسئلہ؟ تو جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 7، میں اس کا صرف ایک ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کل جو ہم نے مسئلہ بتایا تھا وہ 2 زندہ کے حساب سے تھا، یہاں پر یہ مسئلہ ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے، اس کے حساب سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مجتہد کا انتقال ہو گیا اور اگر معلوم ہے اجمالی طور پر کہ ان کے فتاوی میں اختلاف ہے، وہ فتاوی کے جو پیش آنے والے ہیں، اگر معلوم نہیں ہے تو اس مردہ مجتہد پر باقی رہنا جائز ہے۔
وَإِنْ عَلِمَ بِالْمُخَالِفَةِ، اور اگر مخالفت کو معلوم ہے کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کما هو الغالب، کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر میت عالم ہے تو واجب ہے باقی رہنا. توجہ کریں، کہتے ہیں کہ واجب ہے باقی رہنا اگر میت عالم ہے تو تکلیف باقی رہنا واجب ہے. اور اگر زندہ اگر عالم ہے تو اس صورت میں واجب ہے زندہ کی طرف رجوع کرنا. اور اگر دونوں علم میں مساوی ہے یا ان کی عالمیت ثابت نہیں ہے، ان کی عالمیت ثابت نہیں ہے تو اس کا مسئلہ آگے بیان ہوگا. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور وضاحت کر دوں جو منہاج میں نہیں ہے وضاحت. وہ کیا ہے؟ عام طور پر جو مثلا آغا خوئی کی تقلید کر کے آئے ہیں تو آغا خوئی کو کیا سمجھتے تھے اس زمانے میں؟ عالم سمجھتے تھے، حتیٰ آغا سیستانی سے عالم سمجھتے تھے، آغا سیستانی سے عالم سمجھتے تھے. اب ان کو یہ شک ہے کہ کیا آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے بڑا یا نہیں بڑا، یا مساوی ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہاں پر ایک قانون ہے، فقہی قانون ہے. وہ فقہی قانون کیا ہے جو مختلف انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ کہاں کہاں مجتہد اس قانون کو استعمال کر رہا ہے. وہ قانون ہے قانون استصحاب، الف سین تے صاد ح الف بے، استصحاب. خوب انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا فتویٰ، اس کی وضاحت جو آگے بیان کروں گا. اس کا ایک آسان سا مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ میں نے 10 بجے وضو کیا تھا، 12 بجے شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو میں کروں گا استصحاب کہ اس وقت میرا وضو تھا، اب شک ہے کہ میرا وضو ہے یا وضو نہیں ہے. تو پہلے وضو تھا، اب شک ہے کہ وضو ہے یا وضو نہیں، تو اب بھی استصحاب کروں گا اور کہوں گا کہ ابھی بھی میرا وضو ہے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ آغا خوئی اس وقت عالم تھے میری تحقیق کے حساب سے. اب شک ہوتا ہے کہ آیا آغا سیستانی کا علم بڑھا یا نہیں بڑھا، تو یہاں پر میں استصحاب کروں گا عالمیت آغا خوئی کو، اور ان کی تقلید میرے لیے جائز ہو جائے گی، بلکہ آغا سیستانی کے لحاظ سے واجب ہو جائے گی. اچھا، آگے جا کے اس شبہ کا جواب دوں گا. اس شبہ کا جواب، اس ڈاؤٹ کا جواب کہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیے گا کہ بعض لوگ کیا ڈاؤٹ دیتے ہیں. بعض لوگ یہ ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ بھائی اب تو آغا خوئی کے انتقال کو 92 میں انتقال ہوا تھا، 2 سال کے بعد جو وہ 30 سال مکمل ہو جائیں گے، یعنی 28 سال ہو چکے ہیں، تو اب تو آغا سیستانی کا علم بڑھ چکا ہوگا. اب یہ ایک ایسا شبہ ہے، ایک ایسا ڈاؤٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں مسئلہ نمبر 8 کے ذیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا. خوب، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. صحیح؟ خوب، لہذا یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر دونوں علم میں مساوی ہیں یا ثابت نہ ہو کہ کون عالم ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. جو آغا خوئی کی تقلید کر کے آئے تھے اس زمانے میں آغا خوئی عالم تھے، تو یہ مسئلہ نہیں چلے گا. یہ مسئلہ کن کے لیے اپلیکیبل ہوگا؟ یعنی اس وقت سے مساوی ہیں دونوں مجتہد، اس وقت سے دونوں مجتہد مثال کے طور پر جو کہ وہ معلوم نہیں تھا کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے. مساوی کا مسئلہ کیا ہے؟ اب 2 زندہ مساوی، 2 زندہ مساوی، یا 2 زندہ میں یہ نہ پتہ چلے کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے. تو اس میں مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9 میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ تقریباً جو کہ وہ ہمارے لیے جو کہ اپلیکیبل اور جو کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے. لہٰذا جو کہ ہم اس مسئلے کو جو وہ ڈسکس نہیں کریں گے. کون سا مسئلہ؟ کہ دونوں مساوی ہے یا پتہ نہیں کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے. تو یہ چونکہ جو وہ اتنا مسئلہ جو کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. مسئلہ بھی دشوار ہے، مشکل مسئلہ ہے، اور
چونکہ ضرورت محسوس نہیں ہے تو اس لیے جو کہ وہ میں اس کو فعلاً جو کہ ہماری گفتگو سے نکال دیتا ہوں. اس کے بعد جو آگے سیستانی نے اسی مسئلہ نمبر 7 کے اینڈ میں ایک بات کہی ہے، وَيَكْفِي فِي الْبَقَاءِ عَلَى تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ الْالْتِزَامُ حَالَ حَيَاتِهِ بِالْعَمَلِ بِفَتْوَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَعَلُّمُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ. یہ در حقیقت آغائے خوئی کو لگائی ہے، یعنی آخوئی سے اختلاف ہے، یہ لگائی علمی ہے، یعنی آخوئی سے جو کہ وہ اختلاف ہے. یہ یہاں پر آخوئی سے اختلاف ہے، یہاں تک آخوئی ایک حد تک ساتھ ساتھ ہی ہے. یہی ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے. اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، یہ مسئلہ اتنا اختلافی مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ؟ اس کو کہتے ہیں بقا بر میت، میت پر باقی رہنا. اس پہ مختلف فتاوی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے. واجب کہنے والے کہتے ہیں کہ اس پوری مثال کے تو آپ نے 5 مجتہدین کی تقلید کی، اے بی سی ڈی اور ای زندہ کی طرف تقلید کی، تو ان میں جو عالم ہے، ان 5 میں جو عالم ہے اس کے اوپر باقی رہنا ہے. فار ایگزامپل مثلا سی عالم ہے تو یہ سی پر جو وہ باقی رہنا ہے، سی پر باقی رہنا ہے. جو جائز والے ہیں ان میں اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 5 میں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ مثال کے طور پر یہ مرجع کہتے ہیں کہ باقی رہنا جائز ہے تو آپ اپنے فقط اس سے نیکسٹ والے میں جائیے، یعنی اے بی سی ڈی والے کے پاس، صرف ڈی کے پاس آپ کے پاس جاننے کا آپشن ہے. اگر ڈی عالم ہے تو وہ، ورنہ زندہ کی طرف آنا ہے، جو جائز کہتے ہیں باقی رہنا. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ سید محمد روحانی کہتے تھے کہ واجب ہے، اور واجب بھی صرف آپ ما سبق والے کو جائیں. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ شدید اختلافی مسئلہ ہے. حتیٰ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بقا بر میت جائز نہیں ہے، زندہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، زندہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ تو ایک اختلاف، توجہ کیا آپ نے، یہ ایک اختلاف. ایک اور اختلاف جس کو آگے سیستانی نے یہاں پر اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ کتنے مسائل میں باقی رہنا ہے، کون سے مسائل میں باقی رہنا ہے. 3 نظریے کہ 2 نظریے آگے سیستانی قبول نہیں کرتے. ایک نظریہ آگے خوئی کا ہے اور آگے سیستانی کا تیسرا نظریہ، یعنی ٹوٹل 3 نظریے ہیں. ایک نظریہ آگے خوئی کا ہے، ایک نظریہ آگے سیستانی کا ہے، ایک نظریہ فی الحال یاد نہیں کہ کس مرجع نے، یہ کس مرجع کا نظریہ ہے فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ عمل کی بات کس نے کہی ہے کہ اس نے عمل کیا ہو. علی حال 3 نظریے. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام فتووں میں، تمام کے تمام فتووں میں باقی رہنا واجب ہے، چاہے آپ نے سیکھا ہو چاہے نہ سیکھا ہو، چاہے اس پر عمل کیا ہو چاہے اس پر عمل نہ کیا ہو. اگر مردے کے اگر فتویٰ موجود ہے، تو ایسا ہوتا ہے بعض وقت کہ کسی مسئلے میں مردے سے استفتاء ہی نہیں کیا گیا. جیسے بعض وقت بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں یا تو اس زمانے میں پیش نہیں آئے. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک جدید مسئلہ ہے، جیسے بٹ کوائن کا مسئلہ، کرپٹو کرنسی کا مسئلہ، شاید یہ ممکن ہے جدید میں چلا جائے. اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جس میں جو ہے وہ مثلا جدید مسئلوں میں چلا جائے گا. بعض مسئلے یہ ہے کہ نہیں ہے تو پرانے لیکن کسی نے سوال نہیں کیا، استفتاء موجود نہیں ہے. تو ان دونوں پوائنٹس میں یا تو کوئی نیا مسئلہ آ جائے یا مرحوم کی کوئی رائے اور اس کا فتویٰ نہ پتہ چلے. تو ان دونوں میں آپ کو زندہ ہی کی طرف یا آگے سیستانی کی طرف آنا ہے. باقی تمام کے تمام مسائل میں، تمام کے تمام مسائل میں چاہے سیکھے تھے نہیں سیکھے تھے، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں پہلا پریفرنس یہی ہوگا، پہلی کوشش یہی ہوگی کہ
زندہ کا فتویٰ مرحوم کا فتویٰ معلوم کرنا ہوگا. اگر نہ ملے تو پھر اس صورت میں یہ کافی ہو جائے گا. جیسے ایک اور مثال دے دوں میں، اس کی پریکٹیکل مثال دے دوں میں، کہ کرسی ٹیبل پہ سجدہ کرنا، ٹیبل پہ سجدہ کرنا ٹیکنیکلی غلط ہے. فتویٰ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ٹیکنیکلی غلط ہے. کیونکہ کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہ کر سکتا ہو صحیح طریقے سے تو وہ اشارہ کرے گا. کرسی ٹیبل کا ذکر نہیں ہے، اشارہ کرے گا. اب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ بھی سجدہ کرنا یہ اشارہ ہی ہے، یہ اشارہ کا مصداق ہے. اب ہم نے سوال پوچھا کہ بھائی آخوئی کا مقلد کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آخوئی کی اس میں کوئی رائے نہیں ہے، آخوئی کا کوئی اس میں بات نہیں ہے، کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب آگے خوئی کا مقلد بھی آگے سیستانی پر اس پہ عمل کر سکتا ہے اور کرسی ٹیبل پہ وہ سجدہ کرے گا تو ٹیکنیکلی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ آگے سیستانی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اشارے ہی کا مصداق ہے، ورنہ ٹیکنیکلی آخوئی بھی یہ کہتے ہیں، آگے سیستانی بھی یہ کہتے ہیں، کیونکہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی سجدہ نہ کر سکے تو پھر اشارہ کرے گا. روایت میں اشارہ آیا ہے. اب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ کرسی ٹیبل بھی اشارہ ہے. اگر سیستانی کہتے ہیں کہ یہ کرسی ٹیبل بھی اشارہ ہی کا ایک مصداق ہے، یہ کوئی سجدہ وجدہ نہیں ہے، یہ وہ اوریجنل سجدہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ خیال کرتے ہیں. لہٰذا وہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہتھیلی بھی رکھتے ہیں اور سارے جو وہ اس کو سجدے کے احکامات میں، سجدے کے احکامات اس پر نہیں آئیں گے، وہ صرف جھکنا ہے سجدے کی نیت سے. اللہ یہ حال. بس آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ مطلقاً باقی رہنا ضروری ہے، چاہے آپ نے سیکھا ہو چاہے نہ سیکھا ہو. آغا کی نظر کیا ہے؟ آغا خوئی کی نظر یہ کہ جن مسائل کو سیکھا تھا، جن مسائل کو سیکھا تھا ان مسائل پر جو وہ باقی رہنا، جو کہ وہ ان مسائل پر جو کہ باقی رہنا واجب ہے. یعنی حکیم سے جو آغا خوئی کے اوپر آیا تھا یہ ان کے لیے اپلیکیبل ہے، یہ آغا خوئی والوں کے لیے نہیں یہ کہ آپ آغا خوئی کی رائے کو پوچھیں. کیونکہ آغا خوئی کی رائے، میں نے کہا یہ مسئلہ آگے سیستانی کے مقلدین کے لیے نہیں ہے. فرسٹ ہینڈ مقلدین، دو قسم کے مقلدین، ایک فرسٹ ہینڈ مقلدین ہے، ایک سیکنڈ ہینڈ مقلدین ہے. جو دوسری تقلید سے آئے وہ سیکنڈ ہینڈ لوگ ہیں. وہ لوگ، یہ مسئلہ سیکنڈ ہینڈ مقلدین کے لیے ہے، فرسٹ ہینڈ کے لیے مسئلہ نہیں چلے گا. فرسٹ ہینڈ جو مقلد ہیں، بالکل فریش مقلد ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں کسی اور کی تقلید سے. تو آخوئی کے مقلدین کو یہ دیکھنا ہے. لہٰذا آپ اس میں پوچھیں کہ آخوئی کی رائے کیا ہے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ آخوئی کہتے ہیں فقط ان مسائل پہ باقی رہ سکتے جو مسائل سیکھے تھے، جو مسائل سیکھے تھے فقط ان مسائل پر جو وہ باقی رہ سکتے ہیں. تیسری نظر کیا ہے؟ جس پر فقط عمل کیا تھا. یہ تیسری نظر ہے. بعض مجتہد کہتے ہیں فقط ان فتووں پر باقی رہ سکتے جس پر عمل کیا تھا. اگر عمل نہیں کیا تھا، چاہے آپ نے سیکھا تھا، اب ایک صاحب کو بڑے شوق تھے سارے مسائل سیکھنے کا، عمل نہیں کیا انہوں نے، تو جو عمل کیا تھا فقط اس پر باقی رہیں گے. نئے مسئلوں میں جو ان کی طرف آنا پڑے گا، زندہ کی طرف. اللہ یہ حال، یہ مسئلہ واضح ہو گیا. یہاں پر ایک نقطہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش کریں، ایک نقطہ توجہ کریں. مسئلہ نمبر 4 ذہن میں لے کر یہ مسئلہ نمبر 4 کیا تھا؟ مسئلہ نمبر 4 یہ تھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا تھی. تقلید کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ تو سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ، کیس ٹو کیس ڈیفینیشن فرق کرتی تھی. تین کیسز ہیں. کیس نمبر 1، میرا عمل تقلید والا کہلائے اور صحیح ہو جائے، اس کے لیے آگے سیستانی نے کیا کہا تھا کہ میرا عمل میں ٹیلی کروں کہ میرا عمل زندہ فتویٰ مجتہد عالم کے فتوے کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے اعتماد
ना करो, सही, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मेरे अमाल बातिल नहीं होंगे, मेरे अमाल सही कहलाएंगे। दूसरी डेफिनेशन तकलीद की, या यूं कहूं कि दूसरा मसला, देखिए 3 मसले हैं। एक दफा जिम्मेदारी पूरी होने के लिहाज से तकलीद की डेफिनेशन, एक दफा तकलीद चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहां जो ये कहा कि तकलीद चेंज नहीं कर सकते हैं, तो तकलीद चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इससे मुराद कौन सी तकलीद? एहतिमाद वाली तकलीद, सही। और तीसरा मसला है कि आपने अगर मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद की है तो आप बाकी रह सकते हैं। तकलीद की है, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है तकलीद की है? यानी एहतिमाद करते हुए, एहतिमाद करते हुए, अगर आपने मुर्दा मुज्तहिद के फतवे पे अमल किया है एहतिमाद करते हुए, तो आप बाकी रह सकते हैं, सही। ये बयान किया था हमने वहां पर, उम्मीद है इंशाअल्लाह वाज़ेह होगा। यहां पर आगे सीस्तानी फरमाते हैं वयक्फी फिल बका अला तकलीदिल मय्यत, कि मैयत की तकलीद पर बाकी रहने के लिए क्या काफी है? अल इल्तिजाम हाल हयातिही बिल अमल बेफतवा हो, कि मैं पाबंद हूं इस बात का कि मैं मुज्तहिद के फतवे पे अमल करूंगा, ये मुल्तजिम हूं, मैं पाबंद हूं कि मैं मुज्तहिद के फतवे पे अमल करूंगा, ये काफी है बका पर मैयत के लिए, मैयत पर बाकी रहने के लिए ये मेरे लिए काफी है। अब आगे सीसान ने कहा कि वुजूबन व जवाजन, कि तकलीद पर बाकी रहना या वाजिब है या जायज है। ये जायज क्यों कहा गया खुद सीस्तानी ने, जबकि आप तो वुजूब के कायल हैं? बोनस का सवाल दूं मैं, ये बगैर किसी से पूछे हुए क्यों आगे सीस्तानी ने यहां पर यह कहा कि बकाबर मैयत या वाजिब है या जायज है? अब ये एक बोनस का सवाल है, सोचिएगा आप लोग। और मैंने मसला नंबर 7 में जब इसका पढ़ रहा था तर्जुमा, तो उस वक्त जो वो एक इशारा किया था। अब देखिएगा, अब मुझे प्राइवेट में भेज दिएगा इसका जवाब अगर किसी को मिल जाए। अब यहां तक ये जो है वो मुकम्मल हो गया। खुलासा क्या हुआ इस मसले का? इस मसले का खुलासा 2 जुमले में। इस मसले का खुलासा क्या हुआ कि मैयत की इब्तिदाई तकलीफ जायज नहीं, लेकिन अगर किसी शख्स की, किसी मुश्तहिद की तकलीफ की, उसका इंतकाल हो गया, अगर उसके फतवों में अगर इख्तिलाफ नहीं है या मालूम नहीं है कि इख्तिलाफ है या इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर किसी की भी तकलीफ कर ले जायज है, जिंदा की या मुर्दा की। और अगर मालूम है इजमाली तौर पर कि इनमें इख्तिलाफ है, तो फिर इस सूरत में अगर मैयत आलम था तो उस पर बाकी रहना वाजिब है, अगर जिंदा आलम है तो उसकी तरफ रुजू करना वाजिब है, और अगर दोनों मुसावी है या पता ना चल रहा हो कि कौन आलम है कौन आलम नहीं है, तो फिर मसला नंबर 8 में इसकी वजाहत आएगी, सही। ये मसला नंबर 7 का 80% मसला हल हो गया। आखिरी 2 लाइन के बकाबर मैयत के लिए कि तकलीद मैयत पर बाकी रहने के लिए काफी है कि आप उसकी जिंदगी में मुल्तजिम थे, पाबंद थे इस बात के कि उसके फतवे के मुताबिक अमल करेंगे। ये इल्तिजाम था, काफी है मुज्तहिद के फतवे पर बाकी रहने के लिए, वुजूबन और जवाजन, या वाजिब या जायज। हमारा सवाल ये कि यहां पे आपने जायज क्यों फरमाया?
یہ انشاءاللہ آپ لوگ جواب دیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مسئلوں میں باقی رہنا واجب ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ ان مسائل کو سیکھا ہو یا اس پر عمل کیا ہو، نہیں، یہ شرط نہیں، بلکہ تمام کے تمام مسائل پر باقی رہنا ہے. مسئلہ نمبر 8. یہ جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ میسج جو آپ کا جواب آیا ہے، سوری اگر کسی کو آ گیا تو میں معافی چاہتا ہوں. وہ میسیجز کہاں جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم. If we did تقلید without اعتماد، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ جواب صحیح نہیں ہے. خوب، مسئلہ نمبر 8. مسئلہ نمبر 8 کیا ہے؟ اچھا، یہ مسئلہ نمبر 8 اور 9 ہمیں نہیں پڑھنا ہے، صحیح. یہاں پر صرف ایک وجہ سے میں اس کی چند سطریں پڑھوں گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ عالم کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ مسئلہ نمبر 8 میں کہ اگر مجتہدین کے فتووں کے درمیان اختلاف ہو. کون سے فتوے؟ یہاں پر آگے سیستانی ایک چھوٹا سا حاشیہ لگائیں جو توضیح المسائل میں موجود ہے ان کے، اور مسئلہ نمبر 7 میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا. وہ حاشیہ کیا ہے کہ مسئلہ نمبر 8 میں مجتہدین کے وہ فتاوی جو مکلف کے لیے مورد اختلاف ہیں، مورد جو پیش آنے والے ہیں، ان میں اختلاف کی صورت میں عالم کی تقلید واجب ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اب جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ میں پڑھتا ہوں بے عینی، اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ای الاقدر على استنباط الاحکام بان یکون اکثر احاطۃ بالمدارک وتطبیقها بحیث یکون احتمال اصابۃ الواقع فی فتواہ اقوی من احتمال فی فتوی غیرہ. عالم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، عالم نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈز کیا ہے؟ علم اس کے روٹ ورڈز ہیں. اس کے روٹ ورڈز عین لام میم علم ہیں. عام طور پر جب اس کا جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا. اب سب سے زیادہ جاننے والا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آج مثال کے طور پر آگئی سیستانی کے اوپر کیا الگ سے کوئی وحی آئی ہے؟ میں آگئی سیستانی کی مثال دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کیا کوئی الگ سے وحی آئی ہے؟ نہیں. وہی ساری روایات، وہی قرآن کی آیات جو 1400 سال سے ہیں، 1200 سال سے ہیں. تو عالم کا ظاہری معنی کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ جاننے والا. اچھا، بعض لوگ جو اپنی طرف سے اس میں ڈال دیتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو جاننے والا ہو. نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہے اجتہاد میں. یہ اجتہاد میں نہیں چلتی ہے کہ اس کی جو کہ وہ نیوز پیپر پہ جو کہ بڑی اچھی معلومات ہو، اس کی جو کہ وہ مثال کے طور پر جو کہ وہ معلومات عامہ بہت اچھی ہو، ورنہ تو شاید پھر جرنلسٹ کی تقلید کرنا واجب ہو جائے گی. شاید اس کی معلومات عامہ ہم سے اچھی ہو، یا کسی اور سیاستدان کی جو کہ وہ تقلید جو کہ وہ جائز یا واجب ہو جائے گی. نہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. شریعت کا کوئی تعلق نہیں. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شریعت محمدی الی یوم القیامہ، کوئی تبدیلی شریعت میں نہیں ہونے والی ہے. حالات کے لحاظ سے، اب جیسے میں نے مثال دی کرپٹو کرنسی کی، اور کرپٹو کرنسی اگر مثال کے تو آخری کے زمانے میں نہیں تھا، آگے سیستانی کے زمانے میں، تو آگے سیستانی کوئی عالم ہو گئے. آگے سیستانی کوئی کے زمانے میں کرپٹو کرنسی کا علم نہیں تھا، تو ہم کہیں بھائی آگے سیستانی عالم ہو گئے کیونکہ یہ علم آگے خوئی کو نہیں تھا. تو
تو یہ عالم میں یہ ساری چیزیں معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الاقدر. دیکھیں عالم کی ڈیفینیشن آگے سیستانی کہتے ہیں عالم کی ڈیفینیشن کو گویا چینج کرتے کہتے ہیں اقدر. اقدر کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ قاف دال رے. قدر قادر قدرت. اقدر یعنی سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو اپنے زمانے میں. کس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہو؟ کس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہو؟ بہترین تقریر کرتا ہو، بہترین اسپیچ کرتا ہو. کس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہو؟ قدرت رکھتا ہو علی استنباط الاحکام، احکامات شریعہ کو نکالنے میں. استنباط کہتے ہیں نکالنا، حکم خدا کو نکالنا. کس سے نکالے گا؟ قرآن و حدیث سے نکالے گا. سب سے زیادہ جو قدرت رکھتا ہو، کیا مطلب خود بیان کرتے ہیں، بِأَن يَكُونَ اکثر احاطۃ بالمدارک، کہ تمام جوانب اور تمام چیزوں جتنے بھی اس کے سورس ہیں، مدارک ہیں، جتنے بھی سورس ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تو صرف سمپل بیان کر دیتے ہیں قرآن و اجماع، قرآن و سنت و اجماع و عقل. نہیں، فقہا کے اقوال ہیں، مجتہدین کے فتاوی ہیں. توجہ کریں، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فقی بہت ذہین ہے. خالی ذہانت کا نہیں کام چلتا ہے. اس کے لیے شیخ صدوق اور شیخ طوسی سے لے کر آج تک فقہا کی کتابوں کو کھولنا پڑتا ہے. ان حدیثوں کا کیا معنی کیا ہے. خالی وسائل الشیعہ اگر کسی کے پاس ہے، اگر قرآن ہے تو یہ کافی نہیں ہے. توجہ کریں، اگر کسی کے پاس قرآن ہے اور وسائل الشیعہ جس میں چاروں کتب اربعہ کا خلاصہ کر دیا، خلاصہ نہیں، چاروں کتب اربعہ کو لکھ دیا اور ساری کی ساری روایات ڈال دی، اگر یہ دو چیزیں تو کافی نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں چاہیے. خود مذاق شارع کا مزاج سمجھنا یہ خود اجتہاد میں دخالت رکھتا ہے. شیخ طوسی اور شیخ صدوق و تمام فقہا کے اقوال کو دیکھنا، یہ ایک جو ہے وہ یعنی فقیہ مجتہد 1400 سال کے بعد اپنے آپ کو اس 1400 سال کے زمانے میں اپنے آپ کو گویا امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہے. اس طریقے سے وہ ان تمام روایتوں کو پڑھتا ہے اور وہ ایک مزاج حاصل کرتا ہے. توجہ کریں. اب آج اگر مثال کے طور کوئی شخص اپنے فن میں ماہر ہے، جو بھی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، ماہر ایکسپرٹ، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ڈیپتھ میں اترا ہوا ہے، وہ اس کی پوری تاریخ سے، پوری ہسٹری سے اس کا واقف ہے. وہ تبھی وہ ایکسپرٹ بنے گا اس چیز کے. فقہ کی ہسٹری کیا ہے؟ فقہ کی ہسٹری یہ ہے کہ اسے پتا چلے. فقط قرآن و حدیث کافی نہیں ہے، بلکہ اس ماحول میں ہو کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام یہ کلام کر رہے ہیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں، کہ اس کلام سے کس طرح کیا سمجھا جائے گا. یعنی جب اس راوی کے کان میں کلام ہے امام صادق علیہ السلام آ رہا ہے تو وہ راوی کیا سمجھ رہا ہے. یہ اجتہاد ہے. یہ اجتہاد ہے. وہ راوی کیا سمجھ رہا ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو مجتہد سب کچھ ملا کر ایک فتویٰ دیتا ہے. بس کیا فرما رہے ہیں آگے سیسانی؟ الاقدر، سب سے زیادہ قدرت مند ہو. اب یہی قرآن حدیث تو سارے مراجعین کے پاس ہے، سارے مجتہدین کے پاس ہے یہ قرآن و حدیث. تو پھر کسی کی بھی کر لیں. نہیں، ان میں بعض ہے جن کا احاطہ، جن کا تسلط، جن کا جو تسلط اور اختیار اسٹرانگ ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں، میں فقط ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ اصول کافی، بلکہ اصول کافی نہیں، یہ فروع کافی. اب یہ فروع کافی تو فلاں پبلشر نے چھاپی ہے، مجھے کیا معلوم کہ یہ وہی فروع کافی جو شیخ یعقوب کلینی نے مثال کے طور پر جو کہ وہ 300 ہجری میں لکھی تھی، 350 ہجری میں لکھی تھی. اب فقیہ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے، اطمینان حاصل کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہی فروع کافی ہے.
تو یہ ساری چیزیں، یہ سورسز ہیں کہ اقدر علی استنباط الاحکام ہے بان یکون اکثر احاطۃ بمدارکہا، کہ اس کا تسلط جو سورس ہے اس کے اوپر جو کس کا وسیع ہے، کس کا احاطہ زیادہ ہے، اور کون ان حدیثوں کو امپلیمنٹیشن میں جو کون ایکسپرٹ ہے. اب یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد ہے. بحیث اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر اے کا بی کی نسبت، اب جو ایکسپرٹ ہوگا وہ زیادہ واقع کے مطابق ہوگا، وہ زیادہ جو کوئی لوح محفوظ کے مطابق ہوگا، وہ زیادہ امام صادق علیہ السلام کے کلام کے مطابق ہوگا جو ایکسپرٹ ہوگا. لہذا آٹومیٹک یہ ایکسپرٹ ہے، یہ ایکسپرٹ نہیں ہے، تو آپ کو کیا ہو جائے گا، احتمال زیادہ ہو گیا، اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہے. اب لہذا ممکن ہے شیخ مرتضی انصاری جن کے انتقال کو 200 سال گزر چکے ہیں، ممکن ہے وہ اقدر ہوں، بلکہ تقریباً جو وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ شیخ مرتضی انصاری ہے، شاید ان تمام مراجع میں عالم ہو وہ، باوجود اس کے 200 سال گزر چکے ہیں. آخوئی کو تو فقط 28 سال گزرے ہیں. تو علم معیار نہیں ہے، علم کرائٹیریا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آگے سیستانی کو کچھ 2 4 5 چیزیں نہیں مل گئی، نہیں مل سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پرانی چیز تلف ہو جائے، پرانی چیز ضائع ہو جائے. آج کل تو نہیں ہو سکتی، یہ 50 60 سال 200 سال میں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن ہوا ہے ایسا. یہ تو ہوا ہے کہ پرانوں کے پاس ممکن ہے کچھ چیز ہو اور زمانے کے حالات کی وجہ سے وہ چیز ممکن ہے نئے تک نہ پہنچے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نئی چیز، نئی ایجاد ہو جائے. ہاں مجلسوں کے لیے نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے مجلسوں کے لیے، اعمال کے لیے نئے اعمال ایجاد ہوتے ہیں، لیکن فتاوی حدیث میں، قرآن اور سنت اور احکامات الہی میں، دین آل محمد میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی پرانا 1400 سال پرانا ہے. لہذا یہاں پر عالم کے ٹرانسلیشن میں یہ لے کر آنا علم، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ جاننے والا ہو. یہ ترجمہ عالم کا، یہ ترجمہ کرنا یہ اس سے زیادہ جاننے والا ہو، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یہ، کیونکہ وہی 1400 سال پرانا ہے. خوب اس کے بعد انہوں نے جو جس بحث کو چھیڑا ہے وہ یہ چھیڑا ہے کہ اگر مساوی ہو تو کیا ہے. اور مسئلہ نمبر 9 میں اب میں اگر اس کی صورتیں اگر صرف سمجھا دوں تو وہ خود جو کوئی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن چونکہ اتنا پریکٹیکل نہیں، لہٰذا میں ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے مسئلہ نمبر 10 بہت ہی مختصر سا ہے، 2 جملے، کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ توضیح المسائل لکھ سکتے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، لکھ سکتے ہیں توضیح المسائل. توضیح المسائل لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، توضیح المسائل لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ انسان ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ممکن ہے درس خارج بھی دے لے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. اب اس کا نام درس خارج دیں، وہ درس خارج کس لیول کا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اہل فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. فتویٰ دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ مرد بالغ عاقل عادل شیعہ اثنا شری حلال زادہ زندہ مجتہد ہونا چاہیے. ہاں اگر عورت ہے تو فتویٰ نہیں دے گی، فتویٰ دوسروں کو عمل کرنے کی، ہاں اپنے لیے اس کے فتوے ہوں گے، اپنے لیے وہ فتویٰ دے سکتی ہے، دوسروں کو اپنی تقلید نہیں کروا سکتی ہے. یا اسی طرح باقی مسائل. یا ایک شخص مجتہد ہی نہیں ہے، بس وہ اہل فتویٰ نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایک مدت تک ایک ایسے شخص کی تقلید کی جو اہل فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ دیں، تو واجب ہے انسان اس سے عدول کرے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مجتہد کی تقلید کی، وہ تو عالم نہیں ہے تو یا مجتہد نہیں ہے،
تو کیا ہم عدول کر سکتے ہیں؟ نہیں، واجب ہے کہ آپ عدول کریں، واجب ہے کہ آپ عدول کریں۔ اسی طرح اگر کوئی غیر عالم کی تقلید کرتا ہے، مجتہد ہے، اہل فتویٰ ہے، یعنی مجتہد اہل فتویٰ ہوا کرتا ہے، جو مجتہد ہے وہ اہل فتویٰ ہے، اگر مجتہد ہے اہل فتویٰ ہے لیکن عالم نہیں ہے، تو بھی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مخالفت ہے فتووں میں، وہی والی کنڈیشن، اگر فتووں میں مخالفت ہے تو پھر واجب ہے کہ وہ اس صورت میں بھی عالم کی طرف رجوع کرے۔ اور تیسرا نقطہ اسی مسئلے میں، لیکن 2 پوائنٹ تو واضح ہو گئے۔ نمبر 1، اہل تقلید نہیں تھا، اہل فتویٰ نہیں تھا تو بھی اس کی طرف سے رجوع کرنا ہے، عالم نہیں تھا تو بھی رجوع کرنا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ نہیں تھا تو عالم، لیکن اب یہ مجتہد اس کا علم جو ثابت ہو گیا کہ یہ مجتہد اس سے بڑھ گیا ہے، یعنی علم تو پھر وہی والی، میں بھی وہی والی بات کہوں، یعنی یہ اس کی صلاحیت اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہ کون تشخیص دیتا ہے، یہ انشاءاللہ تھوڑا بہت آگے جا کے میں بیان کروں گا کہ اس کے کون ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت کروں گا۔ لیکن ان 3 صورتوں میں، صورت نمبر 1 جو اہل فتویٰ نہ ہو تو رجوع تقلید چینج کرنا واجب ہے، اصل تقلید ہی غلط ہے، یا غیر عالم کی تقلید کی تو بھی عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، یا وہ عالم تھا اور اب وہ عالم باقی نہیں رہا تو اس صورت میں بھی جو واجب ہے کہ اب جو فعلی عالم ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مجتہد کی تقلید کر رہا ہے تو وہ کیا گناہگار بھی ہوگا اس سلسلے میں اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے؟ جی بالکل، اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو وہی والی بات ہے، اسی مسئلہ میں آئے گا کہ اگر کوئی شخص وہ، یعنی چونکہ توجہ کریں اس سینس میں گنہگار ہوگا کہ اس کے اعمال کی اس کے پاس حجت موجود نہیں ہے، آتھینٹسٹی موجود نہیں ہے، وہ کیسے، یعنی گویا وہ شک کی حالت میں اعمال کو انجام دے رہا ہے، جبکہ جب انسان عمل کو انجام دے تو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے حجت شرعی کے ساتھ انجام دیا ہے، لہذا وہ بالکل جو کو مسئول ہے، بالکل جواب دہ ہے وہ، کہ اگر کوئی شخص اس طرح غلط تقلید کر رہا ہے تو۔ اور اگر کوئی شخص کسی بھی مجتہد کی ایک توازن مسائل اٹھا کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بغیر اعتماد والے قانون میں آئے گا؟ جی بالکل 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 غلط ہے، یہ سب طریقے غلط ہے، یہ جو رائج طریقے ہے یہ کہ اگر کسی کی بھی توضیح آ گئی، کوئی مردہ کوئی زندہ کوئی اچھا نام لگا، جو وہ کسی کی بھی تقلید کر لی، یہ سب جو کہ وہ غلط ہے۔ جو پراپر طریقہ آگے جا کے بیان کریں گے وہی فقط جو کہ وہ صحیح مانا جائے گا۔ مولانا کوئی مراجع یا کوئی فقیہ ہیں جو عالمیت کی شرط نہیں لگاتے، ایسے بھی مرجعین ہیں؟ فعلاً تو ابھی تو جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، مرحوم آغا مرشی نجفی کے بارے میں تھی یہ بات، مرحوم آغا مرشی نجفی وہ فل عالم کی تقلید کو جائز کہتے تھے۔ اچھا مزے کی بات آپ کی خدمت میں بیان کروں، اگر ٹائم ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ توجہ کریں کہ مثال کے طور پر آج 5 علماء ہیں، مثال کے طور پر 5 علماء اے بی سی، چلیں 3 کر دوں تاکہ بہت زیادہ نہ ہو جائے، اے بی سی۔ ابھی میں نے تقلید شروع نہیں کی ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ کہتے ہیں عالم ضروری ہے، یہ بھی کہتے ہیں عالم ضروری ہے، سی کہتے ہیں عالم ضروری نہیں ہے، تو میں سی کی تقلید نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو ابھی اس کا مقلد ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں اس کا مقلد نہیں ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ چونکہ ابھی میں اس کا مقلد نہیں ہوں اور چونکہ ان میں آپس میں فتویٰ مختلف ہیں، لہٰذا لاجک اور عقل یہ کہتی کہ پہلے میں عالم کی تشخیص دوں۔ ہاں اگر پتا چلا کہ یہ سی ہی عالم تھا تو پھر مجھے یہ ایڈوانٹیج مل جائے گا کہ سی آپ ہی کے فتوے سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی تقلید نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں بی کی تقلید کر رہا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا اگر کوئی مجتہد، اگر ابھی مثال کے اگر کوئی زندوں میں اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ فل عالم کی تقلید جائز بھی ہے تو بھی اس کی تقلید جائز نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تو اس کا مقلد نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا جو کوئی امپلیمنٹیشن یا اس مسئلے کا جو کوئی اثر اور اس مسئلے کا کوئی محاصل نہیں ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خداوندہ ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ خدا اور امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.